بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول اللہ۔ آج الحمدللہ 11ویں پارے کے آخری ربع سے ہماری تراویح شروع ہوئی ہے اور 12ویں پارے کے اختتام پہ مکمل ہوئی ہے۔ سورہ یونس کی آغاز تھی، سورہ یونس کا آغاز تھا، اور سورہ یونس کا جو آخری ربع ہے اس میں 3 واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ کی، وہ سارے معاملات کی کشتی کا بنانا، پھر طوفان کا آنا، ان سب کا اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کو تبلیغ کرنا، ان ساری باتوں کا ذکر ہے جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری قصہ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی سنایا۔ یہ قصہ پہلے قصے سے خاصا اور قدر مختلف تھا، اس وجہ سے اس قصے کے عنوان پر ہی اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، جس کی وجہ سے قوم پر عذاب ٹل گیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام چونکہ اللہ کے اشارے کے بغیر چلے گئے تو حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈلوا دیا، ایک دن کے بعد نکل آئے، پھر واپس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ان کا ذکر ہے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے حوالے سے انسان کی فطرت اور چند دوسری باتوں کا ذکر ہے جو کہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ یمسسک اللہ بالضر فلا کاشف له الا هو، اللہ کی قدرت کا بیان۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام کے اوپر یہ سورت ہے۔ سورت بڑی شاندار اور بڑی زبردست سورت ہے۔ جیسا کہ پیچھے سورۃ الاعراف گزری، تو سورۃ الاعراف کے اندر میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سورہ ہود کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے، مگر ہے اس میں کچھ تفصیل۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کے بیان کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا۔ یہ نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ ان کو بتاؤ کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تمہاری روزی، دابہ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ جب اللہ کے ذمے ہے تو تمہیں اتنی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی روزی کے پیچھے۔ پھر اس کے بعد فطرت انسانی دوبارہ بتائی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب ہم انسان کے اوپر سے کوئی خوشی ہٹا کے تکلیف دے دیتے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا دل ہے اس کا، اس کو توجہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ میری خوشیوں اور غمیوں ان سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر نبی علیہ السلام کے دل کے حوالے سے، آپ کے دل کی نرمی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ پھر اہل کفر کو چیلنج کیا کہ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہ 10 صورتیں لے کے آ جاؤ اس کے مقابلے میں، اگر تم سچے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن ایسے ہی کوئی کتاب ہے تو 10 صورتیں لے کے آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک بڑا زبردست فلسفہ ذکر فرمایا۔ اس فلسفے کے اوپر اللہ رب العزت نے 5 انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے۔ وہ فلسفہ یہ تھا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، پہلے وہ لوگ جن کا مطلوب صرف دنیا ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کا مطلوب دنیا بھی ہوتی ہے اور آخرت بھی ہوتی ہے۔ اس ترتیب کو اللہ نے پورے قرآن میں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دیجیے، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو پسند کیا ہے۔ تو ایک کیٹیگری ہے ان لوگوں کی جو صرف دنیا مانگتے ہیں، چنانچہ ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ اللہ رب العزت ان کو بس دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر دنیا میں بھی ان کو کوئی ایسی کامیابی نہیں ہوتی، اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو واقعی سب کچھ مل جائے۔ اور پھر کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ پھر ان کے بارے میں
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ لوگ تباہ و برباد ہو کے رہیں گے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون. تو یہ ذکر ہے کہ نیک سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. پھر مثال دی مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. اندھا اور بہرا، اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایسے یہ دونوں بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک کا مقصود صرف دنیا ہے اور ایک کا مقصود دنیا اور آخرت دونوں ہے. ہمیں حکم دیا کہ اپنا مقصود دنیا آخرت دونوں کو بناؤ، صرف دنیا نہیں ہے اور صرف آخرت بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی پہ تفرع ہو کے واقعات سنائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. قرآن مجید میں بہت تفصیل سے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہ یہ مقام ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کی، کس طریقے سے ان کو سمجھایا. وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جاتا ہے تو بھی کون تم کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ. میرے پاس ساری دنیا کی چیزیں نہیں ہیں لیکن میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنائی. پھر عذاب آیا، پھر بچے کو بچانے کی دعا فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے منع فرمایا. یہ سارا قصہ نوح، اس کے اندر پہلا سبق ہے جو قوم چاہے کتنی بڑی ہو، چاہے اس کی دنیا میں مونوپلی ہو، لیکن اگر وہ توحید کی منکر ہے، اگر وہ اللہ کی منکر ہے تو اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے. وہ قوم نہیں بچ سکتی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وعیدوں سے. اس کے بعد دوسرا قصہ ہے قوم عاد کا. قوم عاد کا اللہ رب العزت نے قصہ سنایا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ قوم جسمانی طور پہ بڑی خوبصورت تھی، اونچے لمبے قد کی تھی اور قد و کاٹ اور جسمانی اعتبار سے ان کے پاس بڑی زبردست چیزیں تھیں. مگر کیا ہوا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا. پورا ایک رکوع اس قوم کے بارے میں نازل ہوا. چنانچہ وہ قوم جو کہ جسمانی تکبر میں مبتلا ہوتی ہے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتے ہیں. پیچھے میں بتا چکا ہوں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو کہ قوم سمود کی طرف آئے. یہاں پر بھی ان کی تفسیر ہے کہ انہوں نے قوم کو تبلیغ کی. قوم کے پاس عقل اور ٹیکنالوجی بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی. مطالبہ کیا کہ ہمیں معجزہ دکھائیے. چنانچہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی. اس اونٹنی کے بڑے عجیب عجیب واقعات ملتے ہیں. اور اس کے بعد یہ قوم بھی ہلاک ہوئی کہ جو قوم عقل اور ٹیکنالوجی میں اوپر ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گی. جب تک وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. چنانچہ جس قوم کے اندر بت پرستی ہے اگر وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہے تو تباہ ہو جائے گی. جس قوم کے اندر جسمانی تکبر ہے اگر وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہے تو تباہ ہو جائے گی. جس قوم کے پاس عقل کا تکبر ہے اگر وہ اللہ کی فرما بردار نہیں ہے تو وہ تباہ ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت لوط کا قصہ بڑے دوسرے طریقے سے شروع کیا کہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، پھر وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور قوم کو تباہ کیا. جس قوم کے اندر فحاشی ہے چاہے وہ کتنی کامیاب ہے وہ برباد ہوگی. قوم لوط کا قصہ ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی بزنس مین اور تاجر قوم تھی لیکن کرپٹ تھی. جس قوم میں کرپشن ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو کے رہے گی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر جو اوپر چل رہے منہم شقی و سعید ان کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، ان کی قوم کا ذکر کیا اور پھر آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں ذکر کی. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوئی. احسن القصص قرآن کے سب سے خوبصورت قصہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق ہے. ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ اے ابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک ستارہ ایک سورج یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو مت سنانا کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ حسد کرنے والے ہیں. پھر بھائیوں کو خواب پتہ چل گیا، انہوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے لے کر گئے اور کنویں میں ڈال دیا. جب واپس آئے تو اس سے پہلے ایک قافلہ آ چکا تھا، اس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مصر لے کے چلے گئے. واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں نے اس کے اوپر کئی گھنٹوں سمجھ لیں آپ ایک مرتبہ میرے
25-25 30 گھنٹے ہیں۔ یہ کئی ایک مرتبہ میں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک لفظ کے اندر بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ حضرت نوح، حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور مصر میں عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ایسے اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ دی۔ آپ کو کوئی کتنا ہی دھتکار دے، آپ کو کتنا ہی للکار لے، اپنے ہی کتنے بڑے دشمن بن جائے، لیکن اگر آپ میں سچا عزم ہے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ قصہ یوسف اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر جس گھر میں آ کے رکے وہ 30-35 سال جہاں پر گزارے، اسی گھر کی مالکن جس نے آپ پہ احسانات کیے تھے، جو آپ کا محسن ہوتا ہے اس کو نہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر اسی نے بہکانا شروع کر دیا۔ ایک دوسری آزمائش شروع ہوئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس نے ورگرایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے بچ گئے کہ انه ربی احسن مثواي، کہ میرا پروردگار ہے، میرا پروردگار مجھے بچانے والا ہے۔ چنانچہ جس کا پروردگار چاہے اس کو گناہ سے بچا سکتا ہے، لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے نفس پہ گھمنڈ کرے۔ چنانچہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور پھر جو عزیز مصر تھا، عزیز مصر کے سامنے معاملہ کھل گیا اور عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی بھی کھل گئی۔ وہ بڑے عجیب طریقے سے کھلی کہ اس نے کہا کہ مجھے گواہی چاہیے کہ یوسف تم پاک دامن ہو، مجھے گواہی چاہیے۔ چنانچہ وہاں پر ایک بچہ تھا، اس بچے نے، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور یہ عورت سچی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر کیا اٹھا، ارے یہ تو تمہاری مکاری ہے، یوسف سچے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اے یوسف آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے اعراض کیجئے، اور زلیخا سے کہا کہ آپ اپنے گناہ سے استغفار کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ قصہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ چھپتا نہیں ہے، تو محلے اور علاقے اور شہر میں مشہور ہونا شروع ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ گندے کردار کی ہے۔ تو پھر وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، تو پھر عزیز مصر کی بیوی جو کہ زلیخا تھی، اس نے کہا کہ یہ ہوتی کون ہے مجھ پر انگلی اٹھانے والی؟ چنانچہ انہوں نے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا، ان سب کو تکیے دے دی اور کہا کہ اخرج علیہن، ان کے اوپر نکلو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نکلے تو وہ ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہی تھی، تو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ یعنی حضرت یوسف کا حسن و جمال ایسا تھا، بتانا چاہتی تھی کہ یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہوتی، جب انسان کے قلب میں محبت راسخ ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں پاتی۔ خیر، بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑا کہ عزیز مصر کو مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنا پڑا۔ جب حضرت یوسف قید میں گئے تو یہ سمجھایا کہ جو مرد جری ہوتا ہے، مرد بابرکت ہوتا ہے، چاہے وہ آزادی میں ہو، چاہے وہ قید تنہائی میں ہو، چاہے وہ زندان میں ہو، چاہے وہ 3 ڈگری میں ہو، وہ ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ داخل ہوئے تو دو شخص وہاں پر آئے اور دونوں کے اوپر کیس تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان آئے اور قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، دوسرے نے کہا میں اپنے سر پہ روٹیاں لے کے جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے جو روٹیاں وہ کوے نوچ کے روٹیاں اٹھا کے کھاتے جا رہے ہیں، یہ پرندے کھاتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو بندہ انگور نچوڑ رہا تھا یہ آزاد ہو جائے گا اور آزاد ہو کے اپنے مالک کی خدمت میں دوبارہ لگ جائے گا، اور یہ جس کے سر سے روٹیاں کھائی جا رہی تھیں تو اس شخص کو پھانسی ہو جائے گی۔ چنانچہ اگلے دن ایسا ہی ہوا، جس نے انگور کا خواب دیکھا تھا وہ واپس بادشاہ کی خدمت میں چلا گیا، اور جس نے روٹیوں کا پرندے کھانے کا خواب دیکھا تھا تو اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور عبرت کے طور پر اس کی لاش کو کئی دنوں تک لٹکائے رکھا، یہاں تک کہ پرندوں نے اس کے سر پر نوچ کے کھانا شروع کر دیا۔ تو یہ اتنا سچا اور کھرا خواب تھا۔ اب اس کے بعد 7 سال گزر گئے، حضرت یوسف قید کے اندر تھے، زندان میں تھے،
تو 7 سال کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. قال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. خواب دیکھا کہ 7 بالکل دبلی پتلی گائے ہیں، اور گائے تو چارہ کھاتی ہے نا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ 7 موٹی تازی گایوں کو منہ سے کھانا شروع کیا، اور کرتے کرتے 7 کی 7 گائے کو 7 گائے جو ہلکی 7 گائے کو نگل گئی. اور دوسری طرف دیکھا کہ کچھ خشک گندم ہے اور سبز گندم ہے، اور سبز گندم خشک ہو رہی ہے. تو یہ دیکھا، یا ایسے دیکھا کہ 7 سبز خوشے ہیں اور ایسے ہی 7 خشک خوشے ہیں. اب وہاں پر بادشاہ نے سب کو لا کھڑا کیا کہ ہاں بھی علماء کرام اس کی تعبیر بتاؤ، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا. آخرکار وہ شخص جس نے خواب دیکھا تھا جیل کے اندر، جو کہ چھوٹ کر آیا تھا، جس نے انگور کا خواب دیکھا تھا، تو وہ کہنے لگا میں بندے کو جانتا ہوں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال بہترین بارش ہوگی، لہٰذا 7 سال بہترین غلہ بیجو، اور اس کے بعد 7 سال تک قحط پڑے گا، اور ایسا قحط پڑے گا کہ وہ سب کا سب غلہ اور چارہ کھا جائے گا جس سے کہ یہ گائے تھی. تو لہٰذا ذخیرہ کر لو. اور اس خواب میں ساتھ ہی تدبیر بھی بتائی گی کہ سبز گندم استعمال کرو، اور سبز گندم جو خوشے کے اندر جو گندم ہے اس کو سنبھال کے رکھو. چنانچہ اسی کو یہاں پر سمجھا دیا. یوسف افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. اور اس کے بعد فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال مسلسل بیجو، فما حصدتم، جو بھی تم کاٹو، فذروه فی سنبلہ، اس کو خوشے میں چھوڑ دینا. یہ خواب کے اندر ہی سمجھایا گیا. چنانچہ جب خواب کی تعبیر ٹھک سے جا کے لگی تو بادشاہ سمجھ گیا بندہ بڑا کام کا ہے. چنانچہ حضرت یوسف کو بلایا کہ آ جاؤ. تو حضرت یوسف نے کہا نہ بابا میں نہیں آتا. ایسا کریں وہ جو مجھ پہ الزام لگا تھا پہلے اس الزام کی صفائی لے کے آؤ، اس کے بعد پھر میں باہر آؤں گا. وہاں سے شروع ہوتا ہے وما ابرئ نفسی 13واں پارہ. انشاءاللہ بقیہ قصہ اللہ سمجھنے کی توفیق.